الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے اسلام بھائیو، سب سے پہلی بات تو میں آج اپنی خوش بختی سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل ہمارے سید زادے سرکار کے آل پاک احمد علی شاہ صاحب ان کے زیر صدارت محفل ہو رہی ہے، اور علماء کرام کی تعداد یہاں موجود ہے۔ مجھے آج ان کو اپنا سبق سنانے کا موقع ملنے لگا ہے۔ اور میں آپ سب حضرات کو اس بات کی اجازت دوں گا کہ میری بات آپ کو غلط لگے، آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی معذرت بھی کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے سبھی عمل کریں گے؟ اور تھوڑا سا اونچی آواز سے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آپ کو میں ایک بڑی ایمان افروز بات سناؤں، کیا بات۔ ایک دن حضرت صاحب میں ایسے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ نماز کے اندر بھی تو درود پاک پڑھا جاتا ہے، پھر جب ہم دعا مانگتے ہیں دعا کے اول آخر بھی، پھر اذان میں اقامت میں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی آتا ہے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب میری طبیعت اتنا خوش ہوئی، میں نے دیکھا کہ 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا ہے، وہ 50 مرتبہ درود پاک خود ہی پڑھ لیتا ہے۔ اس سے پتا چلا جہاں 5 نمازیں پڑھنے والے کو اور انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، وہاں ایک انعام یہ بھی ملے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اگر کوئی کہے حافظ صاحب اس کی کوئی دلیل، آئیے میں دلیل بھی پیش کر دوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن
پوچھ لیا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگے سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کر دیا۔ بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب میں حضرت صاحب چند اشارے کروں گا، بڑے غور سے سنیے گا یار۔ جی ضرور۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ اونچی بولو یار، اس کو آگ تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہے اس ماں کی شان کا آج ہمارے بھولے بھالے سنی وہ کہتا ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے جتنے مرضی پیچھے پڑھ لو۔ جی اسی طرح میں نے کہا ایک بندہ سنی پکا ہے مولوی، وہ تیرے باپ کو جہنمی کہہ دے تو اس پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو تیرے ماں باپ کو جہنمی کہہ دے اس کے پیچھے تیری نماز نہ ہو، جو میرے آقا کے والدین کو جہنمی کہہ رہا ہے اس کے پیچھے تیری نماز کیسی ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ماں باپ کی اگر بخشش ہوگی تو سرکار کے والدین کے صدقے سے ہی بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، آباد رہو۔ اب اگلا بھی اشارہ سنو، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر مس کر جائے اس کو آگ تھوڑا سا اونچی آواز سے اس کو آگ یار اسی دست اقدس پر تو سب صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، بولو ہر صحابی نبی، کیونکہ قرآن مجید اگر ہو سکے تو یار یہ حوالہ نوٹ کرو، جا کے گھر جا کے پڑھنا تاکہ آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو کہ حافظ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن کے مطابق تھا۔ سورہ فتح ہے 26واں پارہ، اس کا 3را رکوع کریمہ شروع یہی سے ہوتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے کہا جن سے رب راضی تو ناراضی ہو رہا ہے۔ بلکہ اسی صورت میں اسی صورت کے سورہ فتح 26واں پارہ پہلے رکوع میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حفاظ کرام موجود ہیں بھائی، اگر آیت غلط ہو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو میں مجرم، اور اگر آیت بھی صحیح ہو ترجمہ بھی صحیح ہو پھر قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ایسے ہے جیسے انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگر سچی بات پوچھتے ہو تو
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، میں اس کو نعرہ سمجھتا ہوں. باقی جہاں تک صحابہ اکرام کا تعلق ہے، ان کا مقام اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے. 11واں پارہ دوسرا رکوع. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں کی شان اتنی عرف اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب ان سے راضی، وہ رب سے راضی، اور رب تعالیٰ ان سب کو جنت عطا کرے گا. میں نے کہا جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کندہ بلند ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے نا سوال کر دیا. ایک بندے سے میں نے سوال کیا کہ یار تم گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بات میری سمجھ آ رہی؟ جی. بھائی گھوڑے کا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب آپ کو پتہ نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے. میں نے کہا یار میدان کربلا تو ریتلا علاقہ ہے، اور ریتلے علاقے میں گھوڑا کام نہیں دیتا، وہاں اونٹ کام دیتا ہے. پھر بھی تو کہتا نہیں گھوڑا ہے تو چلو گھوڑا ہی ہوگا. لیکن جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پہ تو حسین کا بیٹھنا ثابت نہیں. کہنے لگا حافظ صاحب بات تو آپ کی سچی ہے، اس پہ تو بیٹھنا ثابت. میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا جو اس کی نسل میں سے تو چلا آ رہا ہے، ہم اس لیے ہم اس کا ادب کرتے ہیں. میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ بیٹھ جائے اس کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو. ارے جن کے کندھوں پر ان کا نانا بیٹھا ہو صدیق کا ادب کیوں نہیں؟ اے سنیو ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو. اے نقیبو اے نعت خانو یہ ون وے ٹریفک نہ چلایا کرو. ہم دونوں کو مانتے ہیں، بے شک بے شک. ہم صحابہ کلام کو بھی مانتے ہیں. اور تم تو خدا را محفل کا رنگ ایسا بناؤ بیٹھنے والے کو پتہ چلے ہم دونوں کو ماننے والے کی محفل میں بیٹھے. کیا بات ہے کیا بات ہے. بے شک کیا بات. حضرت صاحب انصاف سے کام لینا، ذرا انصاف سے کام لینا. جب مکہ فتح ہوا خانے کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف میں آج سارے بت توڑ دیے جائیں، خانے کعبے کو بتوں سے پاک کیا جائے گا. ایک بت بہت بڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، اس کو توڑ دو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور خدا را انصاف کرو. فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کندھوں پر سوار ہو. یار علی سے فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، صدیق سے نہیں فرمایا ان کے کندھے پر سوار ہیں. ہم کیوں نہ کہیں افضل البشر بعد از انبیاء کی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق ہے. بے شک کیا بات ہے.
ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ سمجھے نہیں ہو. میں نے کہا چلو یار تم سمجھا دو, ہم اڑنے والے نہیں, ہم تو ماننے والے ہیں. کہنے لگا جی جب ہجرت کی رات تھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بستر دیا وہ کون تھا؟ میں نے کہا بھائی جس کو بستر ملا اس کو علی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جس کو بستر ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں, اور جس کو بستر والا ملا ہم اس کو بھی مانتے ہیں. ایک سوال میں نے اور کر دیا بابا جی. میں نے کہا یار اگر ایک بندے کو سعادت مل جائے, ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو سیدھا جنت تھی. کیا؟ میں نے کہا یار ہم مقرر بندے ہیں, لوگ کہتے ہیں حافظ جی حوالہ لے آؤ, ہم ان کو حوالہ کیا دیں گے؟ کہنے لگا حافظ جی آپ کو پتہ نہیں ہے کوئی ایسا ہے جو اس وقت جنت میں ہے؟ تو برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں جو اس وقت جنت سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. ان میں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے, دوسرے کا نام عمر خطاب ہے. اس کو بھی پیچھے آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جو حضرات حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں نا ان کی آنکھوں کے سامنے سارا نقشہ آنے لگا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے حجرہ پاک اور میرے ممبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں. آج اگر کوئی جنت میں نماز پڑھنا چاہتا ہے وہاں نماز پڑھے, ایسا ہے جیسے جنت میں نماز ادا کرے. وہ ہے جی جنت کا ٹکڑا. میں نے کہا حضرت صاحب یہ جنت کا ٹکڑا کیسے بن گیا؟ کہنے لگے حافظ صاحب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں, پھر واپس, پھر ظہر, پھر عصر, پھر مغرب, پھر عشاء. تو جس جگہ کو بار بار سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملا وہ جنت کی کیاریوں میں, مجھے بولو وہ جنت کی کیاریوں میں. میں نے کہا جس جگہ کو سرکار کی قدم بوسی کا شرف ملے ارے وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے, اور جہاں سرکار خود جلوہ بروز ہے اس جگہ کا مقام کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں, وہ دین کی خاطر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے, لیکن حافظ صاحب جیسے سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا, کسی نے کسی کا حق مار لیا, کسی نے یہ کیا, کسی نے وہ کیا. ہے نا ایسے بندے؟ بے شک بے شک. میں نے کہا بھائی میں اس کے تمہیں 2 جواب دوں گا. کتنے؟ 2. سننے کے لیے تیار ہو؟ جی جی. پہلا جواب سنو. جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وصال شریف کا وقت آیا, آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرما لیا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل بھی دینا
کفن بھی پہنانا اور نماز جنازہ بھی پڑھنا، اور پھر میری چارپائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے جا کر رکھ دینا، اور پھر درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد عرض کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ حضرت صاحب میں نے ایک بات کہہ گیا ہوں رما رمی، آپ نے غور نہیں کیا، اگر غور کیا ہوتا یقیناً آپ کو بڑا سرور آتا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، اے ابو بکر صدیق تم کیا کہہ رہے ہو؟ سرکار کو پردہ فرما اتنا عرصہ ہو گیا، وہ منو مٹی کے نیچے دفن ہے، وہ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ارے کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے۔ اے سنیوں اپنے عقیدے پہ رشک کرو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ دیا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اور اگلی بات سنو یار، یہ سنو گے آپ کو اور مزہ آئے گا، سبحان اللہ، اور مزہ آئے گا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب آپ کا وصال شریف ہو گیا، آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا، آپ کی چارپائی کو لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے سامنے رکھ دیا گیا، اور جس نے آگے بڑھ کر عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے۔ حق مار لیا تھا یار، حق مارا ہوگا تو علی آگے بڑھ کر عرض کرتا۔ درود و سلام کے گجرے نشاور کرنے کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دوست صدیق آیا ہے۔ یار اتنا عرض کرنے کی دیر تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی، اوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ لٹا دو۔ میں نے کہا ارے صدیق تو وہ ہے جس کا پردے کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے۔ کیا بات ہے؟ اچھا یار، میرا آپ کا جذبہ دیکھے نا ایک نکتہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ سعودی عرب میں فوت ہوتا ہے، دفن جہاں کیا جاتا ہے، ایک شہر میں فوت ہوتا ہے، دفن گاؤں میں کیا جاتا ہے، کوئی گاؤں میں فوت ہوتا ہے، دفن اس کو شہر میں کیا جاتا ہے، ایسا ہے؟ اسی طرح اس کی وجہ کیا ہے؟
پہنچی وہاں کی مٹی جہاں کا۔ جب بندے کا نطفہ ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے تو جہاں اس نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی لا کر اس میں شامل کی جاتی ہے۔ تو خمیر کے اندر مٹی شامل ہوئی، پھر بندہ وہیں دفن ہوتا ہے۔ بے شک اے صدیق تیری عظمت پر قربان ہے، تیری مٹی کہاں سے حاصل کی گئی؟ اے عمر، اے صدیق، تمہارے اوپر کروڑوں رحمتیں کی بارش نازل ہو، تمہارے خمیر کی مٹی وہاں سے لی گئی جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، جہاں 70,000 شام آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ اور اگر کوئی کہے نہیں جی وہ خلیفہ تھے اس لیے وہاں دفن ہو گئے، تو بھائی آج بھی وہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ ماشاء اللہ، بڑے بڑے خلیفہ آئے، بڑے بڑے کرو فن والے آئے، بڑی بڑی جائیدادوں والے آئے، ارے کسی کو وہاں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جگہ رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بندہ اپنی مرضی سے دفن مچھی بولو دفن بڑے بندے ایسے جنہوں نے اپنی جگہ مقرر کی، ہمیں یقین دفن کیا جائے، لیکن نئی نصیب میں ہو سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں پہنچی وہاں کی مٹی۔ دوسرا جواب بھی سننے کے لیے تیار ہیں؟ فرمائیے۔ یا دوسرا جواب سنوں گی آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ دوسرا جواب بھی سنوں گی۔ آپ میں سے کسی نے نام سنا ہوا شرف پور شریف کا؟ میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ، بہت بڑے ولی کام، بہت بڑے ولی کام۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس کی کسی سکھ کی عورت سے آنکھ لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر 2 راتوں کے لیے شہر جا رہا ہے، تو رات کو آ جائے۔ یہ بڑا خوش ہوا، تیار تیار ہو کے جب رات پہنچا تو دیکھا سکھ جو ہے سین میں ٹہل رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن بولا کہ تو راتی آیا نہیں، میں رات ساری تیرا انتظار کرتی رہی۔ انہوں نے کہا تو مروانے لگی تھی، سکھ تو تیرے ٹہلا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے مغالطہ لگا، تجھے جھولا پڑا، سکھ تو آئی رات بھی نہیں ہوگا، تو آئی رات آ جائے۔ وہ اگلی رات پھر چلا گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہے، پھر ڈر کے واپس چلا گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا۔ کون سا تھا؟ تو جمعے کی نماز یہ میاں صاحب کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ جب نماز پڑھنے پہنچا تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیو اوے چنگے چنگے کام کریا کرو، سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے۔ میں نے کہا پیر جنہ دے کامل میاں حضرت باہو وہ کنڈی لگ دے تر کے ہوں۔ میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے، تو جس کا پیر امام الانبیاء ہے وہ مریدوں کو کیسے ڈوبے؟ اب میں آپ کے سامنے چند ایک کڑوی باتیں بھی رکھوں گا، کیونکہ بخار آ جائے تو پھر کڑوی دوائی کھانے سے ہی بخار دور ہوتا ہے۔ تو یہ اندر کا بخار دور ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنی بات پھر دہرانے لگا، میری بات غلط ہو آپ نے لحاظ نہیں کرنا، میری اصلاح کریں۔
آپ کا شکریہ بھی ادا. اگر بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کریں گے عمل؟ پہلا اشارہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانے والوں، میرے صدیق نے ختم نبوت کے منکر کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے. بولو تو جنگ یمامہ کس کے خلاف ہوئی؟ مسلمہ کے خلاف. اس کا نام مسلمہ تھا، کذاب اس کا نام نہیں تھا. کذاب اس کو کیوں کہا گیا؟ اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے اس کو کذاب کہا گیا. تو اس سے پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہی ہوگا. بے شک. جس نے ختم نبوت کا انکار کیا، میرے صدیق نے ان کے خلاف کیا. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہنے لگا ہوں، کہیں ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ ہمارے رشتے تو نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ تعلقات تو نہیں چل رہے؟ یوم صدیق اکبر منا رہا ہے، ان کے ساتھ رشتے داریاں بھی کر رہا ہے. یاد رکھو، کان کھول کے سن لو، ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور امام صاحب کا فتویٰ سنو. اے حنفیوں، کان کھول کے ذرا فتویٰ سنو. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہے میں نبی ہوں، اور کسی نے اسے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے، وہ کافر ہو جائے گا. کہ تو دلیل مانگ رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیرے اندر تو گنجائش موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک عمارت بنائی جائے وہ ہر لحاظ سے مکمل ہو جائے، صرف ایک اینٹ کی گنجائش رہ جائے، اور میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کی عمارت بنائی، وہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہو گئی، اس میں ایک اینٹ کی گنجائش تھی، وہ آخری اینٹ میں آ گیا. لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی، حیدری یا نبی. اب میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، اگر تو بھائی میری بات غلط ہے میری جھولی میں ڈال دو، اور اگر بات سچی ہے یوم صدیق اکبر منا رہے ہو تو جو ختم نبوت کے منکر ہے تو ان کے ساتھ تعلقات توڑنے پڑیں گے. دوسری بات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، آپ نے ان کے خلاف بھی کیا تھوڑا سا اونچی آواز سے، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے. میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہم میں سے کون ہے جو زکوٰۃ نہیں دے رہا؟ حضرت صاحب یہ نہیں مطلب آئے نعرے لگائے، نعتیں بڑی، ہاتھ ہلائے، لنگر کھا جاتے، مچھا اتار دیتے، آ گئے. ارے یہاں آؤ،
اپنے قبلے درست کر کے جاؤ. واجبہ کیا بات ہے. یوم صدیق اکبر منا رہا ہے اور زکات نہیں دے رہا. حالانکہ دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے آ کر عرض کرتے ہیں اے صدیق ذرا حولا ہاتھ رکھو، اسلام کی کشتی ڈاما ڈول ہے، اپنے مخالف زیادہ نہ بناؤ، حولا ہاتھ رکھو. فرمایا اے عمر تو مجھے کس بات کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ لوگ جو سرکار کے زمانے میں آپ کی وضاحت حیات طیبہ میں اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج اگر رسی بھی نہیں دیں گے صدیق پھر بھی ان کے خلاف جہاد کرے. حضرت جی میرا حسن ظن ہے آج اگر سارے مسلمان جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو کوئی غریب معاشرے میں رہے ہی نہ. زکوٰۃ نہیں دیتے. میں ایک اشارہ اور کر دوں، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، وجہ کیا ہے بابا جی؟ بچے کی شادی کی، 4-5 تولے ادھر سے سونا پڑ گیا، 4-5 تولے ادھر سے پڑ گیا. اب بچے کی تنخواہ ہے 20,000. حافظ جی اگر زکوٰۃ دین لگے تو ساری تنخواہ ادھر دیتی، پھر بچیاں نوں داتا سب بھیج دئیے. یہی ہے نا اعتراض. تو آپ اس کا بھی جواب سنو. میں نے کہا بھائی تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے تنخواہ میں سے زکوٰۃ دو؟ جی کن زکوٰۃ دو؟ میں نے کہا اتنا سونا کاٹ کے دے دو. جی سونا کاٹ کے دیتے کہ تو سونا تو ختم ہو جائے گا. میں نے کہا اسلام یہی تو چاہتا ہے، ایسا مال جس میں سے غریبوں کا حصہ نہیں نکلنا اس کو ختم کر دینا چاہیے. آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. 2 کروڑ کی 5 کروڑ کا گھر ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ گاڑی چلے گی، اس میں پیٹرول ڈلے گا، پیٹرول پمپ والے کی روٹی چلے گی. ٹائر گھسیں گے، فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا پینچر لگائے گا، اس کی بھی گھر کا چولہا کا چلے گا. گاڑی چلے گی، پرزے خراب ہوں گے، فیکٹریاں چلے گی. فرمایا اس گاڑی میں سے غریبوں کا حصہ خود ہی نکل رہا ہے، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مکان بنایا ہے، کبھی پلمبر آ جائے گا، کبھی بجلی والا آ جائے گا، کبھی بلب سڑ جائے گا، بلب لائے گا، بلب کی فیکٹریاں چلے گی. غریبوں کی روزی خود چل رہی ہے، اس میں سے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بات پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، بھئی ہمارے پاس مال دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ. اونچی بولو یار. اللہ کے دیے میں سے رب کے رستے میں نہیں دے رہے، یار شرم نہیں آ رہی. رب کے دیے میں سے نہیں دے رہا. او جی حافظ صاحب تنگ دست بڑا رہنے زکوٰۃ کی میں دئیے. میں نے کہا یار ڈاکٹر لکھ کے دینا 50,000 دے ٹیسٹ کرواتا کہ نہیں کرواتا؟ اور کیا پتا تو خوش دلی سے 2.5% زکوٰۃ دے دے، اللہ تعالیٰ تجھے بیماریوں سے ہی بچا کے رکھ دے گا. اور یوم صدیق اکبر منانے والوں، صدیق تو وہ ہے جس نے سارا گھر ہی لٹا دیا، تو 2.5% بھی نہیں دے رہا. سبحان اللہ کیا بات ہے. اچھا ایک نسخہ آپ کو بتانا، پتہ نہیں آپ کو یہ پسند آئے کہ نہ آئے. حضرت صاحب ہم نے نا ایک جگہ کاروبار شروع کیا تو ہم ایک لوہار کے پاس کام کروانے جاتے تھے. بولے سے بابا جی تھے،
ایک دن بیٹھے گفتگو کرتے، کہنا حافظ صاحب میں نے کبھی ڈاکٹر سے دوائی نہیں لی. ڈاکٹر سے دوائی نسخہ پتہ نہیں تانوں وارے کھائے کہ نہ کھائے. میں کہا بابا جی تسی بیمار نہیں ہوندے؟ کہنا ہونا وا. میں کہا پھر کی کرتے جے؟ کہنا میں ویکھنا میری بیماری کنے پیسے لین والی ہے، میں اننے پیسے جا کے مسیتے پا دینا، میں رب شفا دے دینا. یار یہ بزرگ پرانے بیٹھے میری بات مانیں گے. جمعرات کو جا کے تیل ڈالا کرتے تھے. ارے گھروں سے بیماریاں دور رہتی تھی، تو نے مسجد کا حصہ نکالنا چھوڑ دیا، بیماریوں میں لگا رہا ہے. تو زکات نہیں دے رہا، تو ڈاکٹروں کے پاس پیسے لگا رہے. کیا پتا تو خوش دلی سے زکات ادا کر، اللہ تعالی مال کی حفاظت فرما دے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اور مثال سن، میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. اس انگلی پہ چھوٹی سی پھنسی نکل آئے. میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. ڈاکٹر کہتا ہے حافظ صاحب چھوٹا سا چیرا دیں گے، 2.5 قطرے باہر آ گیا نا خون گندا تو پھر صحیح ہو جائے گا. نہیں جی نہیں، خون تے میرا نے، میں کیوں کٹا؟ نہ کٹا کیوں، چلے جاؤ. گندا خون اندر رہا، انگلی خراب ہو گئی. اب گیا مجھے انگلی کٹنی پڑے گی. میں کہا نہیں انگلی میری ہے، میں کیوں دیا؟ ٹھیک ہے جاؤ. اب ہاتھ خراب ہو گیا. وہ کہنے اب تو ہاتھ کٹے گا. کاٹ دینے کے نہیں پیر؟ اب بولو تو صحیح ہے. اب تو ہاتھ کٹے گا. میں نے جی ہاتھ تو میرا، میں کیوں کٹاواں؟ اب وہ سارے بدن میں گندا خون پھیل دیتا، بندہ ایکسپائر ہو جاتا. یار اگر خوش دلی سے میں 2.5 قطرے نکال دیتا. ارے تو 2.5 روپے فی کس کے حساب سے زکات نکال، رب تعالیٰ تیرے سارے مال کی خود ہی حفاظت لے لے گا. نہیں سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ سلامہ تاری طبیعت خوش ہو جائے، طبیعت خوش ہو جائے. زکات نہ دینے والوں ذرا غور سے سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جلوہ فروز ہیں. ایک یہودی بھی کھڑا ہوا سن رہا ہے سرکار کی گفتگو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال میں سے زکات ادا کرتا ہے اس کے مال کی حفاظت رب تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. اس کو نہ کہ چور لوٹ سکتا ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی ضائع کر سکتا ہے. وہ یہودی نے مال بیچا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، اور جہاں سے جس راستے سے واپس آنا تھا نا مال، وہاں پر 100% چانسز ہے کہ وہ مال لوٹ جائے گا، ڈکیتی ہو جائے گی. اس نے گھر جا کے پورا حساب لگا کے زکات نکال دی. کیا دیا؟ اونچی بولو یار. لوگ اکٹھے ہو گئے، تو مسلمان ہو گیا؟ کہنا نہیں میں مسلمان تھے، زکات کیوں دیتی ہوں؟ کہنے لگا میں نے تے سودا کیتا ہے، میں نے پتا مال میرا لٹ جانا ہے، تو میں سرکار کو جا کے زکات دے پیسے بھی کٹواواں گا، اصل مال بھی کٹواواں گا. کہ تہاڈے کہتے زکات دی بہت تسی نہیں ہوئے گی چوری، ہوتی ہو گئی، کٹو میرا مال. چند دن کے بعد اطلاع آئی قافلہ لٹ گیا ہے. قافلہ مجھے بولو. اس نے تلوار نکالی کہ اگر سیدھے طریقے سے نہیں دیں گے تو تلوار کے زور سے نکلواؤں گا. تلوار میں میان سے نکالی ہے اور تلوار لے کر ننگی جا رہا ہے. ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے قریب ہی پہنچا تو پیچھے سے ایک منادی نے آواز دی، اوے جان والے تجھے مبارک ہو، تیرا مال سلامتی سے آ رہا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ کیا ہو گیا؟ جب وہ قریب ہم کیا ہے، قافلہ لٹیا نہیں، کہنا سارا لٹ گیا ہے لیکن تیرا مال بچ گیا. میرا مال کیسے بچ گیا؟ کہنے لگا جہاں ڈکیتی اس سے ایک منزل پہلے
جس اونٹ پر تیرا مال لدا ہوا تھا اس کی ٹانگ میں زخم آ گیا، اس نے لنگڑا کے چلنا شروع کر دیا، قافلے والوں سے اس کو پیچھے چھوڑو ہم جلدی پہنچے۔ وہ آگے گئے، چل گئے، ڈکیتی ہو گئی، تیرے اونٹ کی ٹانگ صحیح ہو گئی، تیرا مال سلامتی سے آ رہا ہے۔ ارے وہ تلوار لے کر جو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اس نے جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ پھر بھی کوئی زکات نہیں دیتا تو پھر اس کی وعید بھی سن لو، وعید بھی قرآن سے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ فبشر بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ فرمایا وہ بندے جو مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے روز ان کا یہی مال جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا، ان کے چہروں پر لگایا جائے گا، ان کی پشتوں پر، ان کی کروٹوں پر لگایا جائے گا۔ بندہ چیخ کے کہے گا یا اللہ مجھے کاٹ کی سزا دی جا رہی ہے، بتلایا جائے گا یہ تیرا وہ خزانہ ہے جس کو تو گن گن کے رکھتا تھا، رب کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ خدا جو زکوٰۃ نہیں دیتے، صدیق کے ماننے والوں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو۔ کیا خیال ہے، سبھی کوشش کرو گے؟ انشاءاللہ۔ اگلی بات سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز ہیں۔ دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، ہمارے اوپر ایک رات ایسی آنے والی ہے ہمیں غسل کی حاجت ہوگی، سخت سردی ہوگی، گھر میں نہ آگ ہوگی نہ پانی ہوگا۔ بس اتنی بات کر کے بات آگے چلتی رہی، سارے صحابہ کرام اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک رات آ گئی، غسل کی حاجت ہے، گھر میں دیکھا نہ پانی ہے نہ آگ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر کچھ روشنی سی نظر آ رہی ہے، کچھ آگ جلتی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو دیکھا صدیق ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر کھڑا ہے۔ صدیق اتنی سخت سردی میں تو آگ اور پانی لے کے کھڑا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول جس دن سے آپ نے فرمایا تھا ہمیں ضرورت محسوس ہوگی، میں اس دن سے روزانہ یہاں آ کر کھڑا رہتا ہوں، پتہ نہیں کب سرکار کو ضرورت پڑ جائے، پیش کر دیا۔ کیا بات ہے، اب دیکھو علماء کرام موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو صراحتاً حکم نہیں دیا لیکن صدیق پھر بھی کھڑا ہے، اور ہمیں حکم کیا دیا جا رہا ہے، فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کہتا ساڈی آنکھ ہی نہیں کھلی، اگر سب میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈال دو۔ سرکار فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کہنا جی آنکھ ہی نہیں کھلتی، تے ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے گا، رو گراؤنڈ سے پہنچے آیا میرے، ڈاکٹر کے کہے سے تیری آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔
ہمارے لاہور میں جنا گارڈن ہے، حضرت صاحب فجر میں چلے جاؤ، مسجد ویران اور پارکیں بھری ہوئی، اتنا وہاں رش ہوتا ہے، گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں، عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا یار تو الٹا کیوں ہو رہا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کیا ہوئے؟ کس نے کیا ہوئے؟ نہیں ہنسو نا، بات سنو ذرا۔ میں ڈاکٹر کے پاس آیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دے؟ میں کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ اوپر کہنا کیوں رکھتے ہو؟ میں نے کہا اوپر سے پانی نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا کہنے کا بس پھر بات سمجھ لو، یہ دل جو ہے نا، دل خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے، تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرنا؟ کہنا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہتا حافظ ایک سچی بات بھی بتلا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتلا۔ کہتا ہے جتنی انسان کے دماغ کو بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی۔ جب بندہ سجدے پہ جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، میرے نبی کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا ہے۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت صاحب ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے بات کہنا، پتہ نہیں یار آج کس کے دل پر چوٹ لگے، رخ مدینہ شریف کی طرف۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزرتی، گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہے کہ ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ اے خدا را دیکھو میرے سارے مجمع کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، خدا کے لیے تھوڑی دیر سوچو، اگر اللہ نہ کرے دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے؟ آج ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گوشت چھوڑ دو، بابا جی آپ بڑا گوشت چھوڑ دو، تساں جی نمک کھانا چھوڑ دو، تسی جی میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ مسجد میں بیٹھے ہو سچی بات کرنا چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ تھوڑا سوچیے گا۔ حضرت صاحب آپ بتلاؤ یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ بڑا گوشت نمک میٹھا، یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑتا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا، چوریاں ڈکیتیاں نہیں چھوڑا۔ سرکار کے کہے سے رشوت کھانا نہیں چھوڑا۔ حضرت صاحب ایک ہمارا دوست تھا،
مٹھائی بڑی کھاتا ہے، ڈبا مٹھائی کا رکھو، تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا تھا، میں کہا یار انہیں کھانا، کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا تھا تو؟ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا کچھ ہی بول دو یار، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اوے ڈاکٹر کے کہے سے تم مٹھائی چھوڑے، نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑے۔ اور ایک میری بات کان کھول کے سن لو، بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں، ڈکیٹیاں، فراڈ، قبضہ گروپ، ملاوٹ کرتا ہے اولاد کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ جو مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا، جب بندہ مر جائے گا تو اولاد قبر میں ساتھ جائے گی؟ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ شرابی ہوئے، اور مت گھبرا ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسی تیرے نال ملیں گے، کیونکہ جدو مر جانے پھر نال مر دینے کہنے لے چلو کتنے بو نہ لو کھڑو بانا، کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سیتو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، آج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے۔ ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں تجھے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا، اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے کہ قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ میری بات سنو، کمینے اچھا یہاں یہ جو نعرہ ہے نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو میرے جیسا نکمہ آپ کے لیے حاضر ہے، ہم نہ اس سے رسالت پر پہرا دینے کے لیے حاضر، ٹھیک ہے نا یار؟ اللہ کرے یہ نعرہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے، سرکار فرمائے نماز پڑھو تو ہم کہ یا رسول میں حاضر ہوں، سرکار فرمائے زکات دو تو ہم یا رسول اللہ میں حاضر ہیں، لبیک یا رسول اللہ، سرکار فرمائے بے حیائی نہیں کرنی، لبیک یا رسول اللہ، شراب نہیں پینی، لبیک یا رسول اللہ، زنا نہیں کرنا، بے حیائی کے کام نہیں کرنے، گندی تصویریں نہیں دیکھنے، پاؤڈر نہیں پینا، نشہ نہیں کرنا، لبیک یا رسول اللہ، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ اب لگاؤ لبیک یا رسول اللہ، بھائی صرف ہم ناموس رسالت کے لیے نہیں، سرکار کے ہر حکم پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی،
سرکار وہاں بھی خیر خائی فرمائے. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات تو سوال کر سکتا ہوں نا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی. اگر سرکار کو خوش کرنے کا نسخہ بتا دوں تو عمل کر لو گے؟ ابھی کہو نا لبیک، کرو گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیوں یہ حدیث غلط ہو نہیں بیان کی؟ نہیں. اونچی بولو یار، جب میرا غلط تو نہیں بیان کی. سرکار سے فرمایا نماز میری آنکھوں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پیر اٹھو، آپ کا بیٹا جائے نماز پر کھڑا نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ اگر میری بات سے آپ کو اتفاق ہے تو پھر تھوڑا سا آواز سے بولنا ذرا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں اونچی بولو، سرکار کی آنکھیں. جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. سبحان اللہ. چلے میں آپ سے ایک سوال کر لوں. قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اونچی بولو ذرا، اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. تو کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال چی پھنس کے اگلے سوال نہ کی بنے. میرا حسن ظن ہے آپ میں سے اکثریت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ میری بات بڑی آسانی سے سمجھ لو گے. جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہوں تو، اور اگر پہلے چی اٹک جائے اگلے آندے بھی ہوتے. چلو میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ. آپ کہو گے حافظ صاحب نے تکا لگا پتہ نہیں آتا بھی آگے نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے اونچی بولو یار. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر بتلاؤ ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ چلو اگر ابھی بھی آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں. جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا یار، کیونکہ مجھے حسن ظن ہے آپ مسجد میں بیٹھے غلط بیانی نہیں کرو گے. لو حضرت جی تسی فیصلہ کرنا میں مکان میں تاڑا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سوچیے بس. وہ باہر والے بھی بولو، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، ارے بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہو گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ اونچی بولو. چلو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست میں مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ حضرت ضرور دی چابی. جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے صوفی جی کدھر جا رہے تھے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟
اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دیں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ تو دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ کچھ ہی بولو یار۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست چلو سب آپ بتلاؤ، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ تالے میں اصل میں لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا۔ تو آؤ آج میں یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ 5۔ اسی بول دو یار۔ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اسی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا پا لیا گیا، تالا کھل جائے گا؟ اسی بول رہے گا۔ 2 سے، 3 سے، 4 سے تو کھل جائے گا، کب کھلے گا؟ 5 تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 5۔ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ اچھی 5 پڑھیں گے کیوں؟ تو چلو نسخہ بھی میں دس دیا، میرے نسخے پہ عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ۔ الحمدللہ، کیا بات، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ اور لوڑ ہے نسخے دی؟ سب دی نہیں آواز آتی۔ تو جی نسخہ بڑا آسان جا جی، نسخہ ہے وہ کہ اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھیا حضرت جی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی میں سچی کر رہا حضرت جی، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جائے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ سے چلے جائے گی، پھٹ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چلو۔ تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نصیحت پہ عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا چک کے اونچی آواز نال انشاءاللہ دا نام لائیں۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤں سارے نمازی بن جائے، میرا صدیق کتنا راضی ہو جائے۔ یہ ہے محفل کا مقصد، یہ ہے مقصد محفل کا۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز میں کہا نسخہ مکمل کر دیں گے، پتا نا صبح دوپہر شام سویت کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد، تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو، نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہو نا، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر کی راجہ شیطان کا اچھا کل تو پڑھا گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاؤ، لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے اتنی دیر تک ناشتہ۔ ویسے مجھے لگتا ہے ایسے جیسے شیطان کان میں پھونک مارتا ہے، بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تو دوسرا کیوں مان دیتے ہیں؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ لاؤ تو اچھی آواز، باقی نسان گلا کوئی نہیں گا، اونی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازیں، اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا۔ پر ہدا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا
یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہے۔ اپنے گھروں میں نظر مارو، کتنے کتنے مہینے گزر گئے، کسی نے قرآن کھول کے پڑھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد و غبار پڑی اور ٹی وی VCR پر مکھی نے، تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لوں۔ تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں، کیا پتا تیری سویر زیر زمین ہو جائے۔ بڑے بندے رات ستے نے سویرے اٹھنا نصیب۔ چلو یار آخر میں ایک ایسی بات سنا جاؤں، آپ کو ساری زندگی لطف آتا ہے۔ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ حضرت صاحب ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے، قسمت ہی پھٹ گئی ہے۔ کل کی میں پتا چلیا، کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلط ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں، اور لوڑ ہے جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا اسٹیمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، خدا سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر آپ چاہتے ہو ہم بھی نمازی بنے، ہمارے گھر والے بھی نمازی بنے، میرے بچے بھی نمازی بنن، تاکہ میں مر بھی جاواں تے بچے اتنا یاد سے بیٹھ کے بیٹھن ربنا اغفر لی۔ بے نمازی بچہ کبھی اتنی دفعہ دعا مانگ کر سکتا ہے؟ اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد بھی میرے لیے بخشش کے راستے کھلے رہے، اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ۔ آپ نے سابے کہنا تھا ماندہ کوئی نہیں، پھر اس کی کریے۔ تو میں نے کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ، اس میں 5 نسخہ جات ہیں، جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس میں نماز پڑھنے کے فائدے، نماز نہ پڑھنے کی سزائیں، جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے، جماعت ترک کرنے کی وعیدیں، زندگی میں جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ۔ اور ایک بات کرتے مجھے شرم آتی ہے حضرت صاحب، میں نے دیکھا چٹیاں داڑیاں پوتے پڑ پوتے والے غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا غسل کتنے فرض ہوتے نے؟ کہتا جی 3۔ بڑا خوش ہوا کہ چلو پتا تے آئے۔ میں کہا کیڑے کیڑے؟ کہنا صابن تیل تے تولیہ۔ یہ ہمارا حال بنا، ہماری اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی ہے اور غسل ہو رہا ہے۔ حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بلکہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، ان کو کفن کیسے پہنایا جائے، وضو کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یار ایسی کمال دعائیں۔ سیدھا ہاتھ دو یا اللہ مجھے سیدھے ہاتھ سے نامہ اعمال ملے، الٹے ہاتھ میں نہ ملے۔ چہرہ دو یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا بن جائے۔ سر کا مسا کرو یا اللہ مجھے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے۔ ایسی زبردست کتاب ہے۔ اور ایک کتاب ہے وسوسوں سے نجات، یہ تو بڑی ضروری کتاب ہے۔ بڑے پکے نمازی نمازیں چھوڑ کے بیٹھ گئے، بھائی آپ نماز پڑھنے نہیں آتے؟ وہ جی میں نماز پڑھتا ہوں اندر گندے وسوسے بڑے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں نے نماز چھوڑ دی۔ میں نے اس پہ کتاب بھی لکھ دی، پڑھو خود بھی صحیح ہو جاؤ دوسروں کو بھی صحیح کرو۔ اور یہ کتاب تو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ میری کوشش ہے یار زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کے کتاب لکھی جائے۔ آج بڑے بڑے عزت والے گھر، ان کی بچیاں بچے ساری رات موبائل پر لگے ہیں، نیٹ پر لگے ہیں، پھر گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، اپنی اپنی خاندان کی عزت خاک میں ملاتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتلایا لو میرج کیا ہے، اس کا انجام کیا نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کیا دیا ہے۔ یا کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راست پر آ چکے ہیں۔
اور ایک یہ کتاب، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے، اللہ قریب ہے تو پھر ہم دربار کیوں جاتے ہیں، داتا صاحب کیوں جاتے ہیں، بڑی امام کیوں جاتے ہیں؟ میں نے اس کا جواب اس انداز میں دیا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور آج کے دور کی جس پرفتن دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، آج کے دور کے لیے یہ زبردست کتاب ہے، گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ آج کوئی صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت اطہار کو برا کہہ رہا ہے، اور کوئی اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کو برا کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں بتایا چاہے کوئی صحابی ہے یا کوئی اہل بیت اطہار ہے، ہر ایک کو فیض کہاں سے ملا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب سرکار کے گلشن کے مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ میں نے ان کی عظمتوں کے اوپر کتاب لکھی ہے اور ان کا آپس میں تعلقات کیا یہ بتلایا ہے، اور جو اعتراضات کرتے ہیں اس اعتراضات کے جوابات میں نے اس انداز سے دیے ہیں۔ حضرت صاحب ایک گاؤں میں 2 گھر شیعوں کے تھے، انہوں نے پورے گاؤں کو آگے لگا، ایسے ایسے سوالات کرتے، پورا گاؤں پریشان ہو گیا۔ وہ گاؤں والے کہنے لگے یہ کتاب ہمارے ہاتھ کہیں آ گئی، اب وہ آگے آگے اور ہم پیچھے کرنا، اس کتاب کی وجہ سے ہمارے سارے گاؤں کا ایمان بچ گیا۔ ایسی زبردست کتاب ہے۔ اس میں واقعہ کربلا بھی لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام کی عظمتیں، اہل بیت اطہار کی عظمتیں۔ تو یہ کتابوں کا سیٹ ہے۔ ویسے تو اس کی قیمت تقریباً 1000 روپے کے قریب بنتی ہے، آپ کو صرف 500 روپے میں پورا سیٹ مل جائے گا۔ میرا خیال ہے 500 روپے کی اتنی، میرا خیال ہے خالی کاپیاں بھی مشکل آپ کو ملے۔ تو یہ سیٹ جو ہے نا، یہ چند ایک سیٹ گاڑی میں رکھ کر لائے ہیں، پتہ نہیں اب کس کس کے حصے آتے ہیں۔ اگر کوئی مکمل سیٹ نہیں لے سکتا ہے، کتاب چاہتا ہے تو اس کو 100 روپے میں یہ کتاب بھی مل جائے گی۔ بہرحال کوشش کرو، میں ایک دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، اپنے گھروں میں نظر مارو، ناول کتنے ہیں، ڈائجسٹ کتنے ہیں، گندی کتابیں کتنی ہیں اور اسلامی کتابیں کتنی ہیں۔ ایز یو سوشل جوری، جیسا بیجو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ ارے گھر میں گندی کتابیں رکھ کے کہو بچے اچھے نکل آئے، کیسے ہو؟ اس لیے خدا را اپنے گھروں کو نمازی بناؤ، ان کو دیندار بناؤ۔ کب بنیں گے؟ جب گھر میں اسلامی کتابیں رکھو گے۔ تو جاتی مرتبہ یہ کتابیں ضرور آپ لے کے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو منظور مقبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ تھوڑے 5 منٹ بچے دے مطابق تسی کوئی سادہ سوچے بھی بچہ ماں کو تقیت تو بولے انہاں کوئی پتہ نہیں، نماز اٹھانے اٹھتے نہیں تے انہاں کوئی بھی ترتیب دے ماں پتہ کو من سو تے تسی تاں کامیاب ہو۔ میں تھوڑی سندا رہنا کہتا تو اس تے تھوڑے بڑے اچھے الفاظ ہوتے یہ تھوڑے دے کرے۔ بات میری بات سنو، ادھر میری بات سنو۔ یہ انہوں نے بات بڑی اچھی کی ہے۔ اصل میں مجھے اشارہ ہوا تھا کہ آپ نے 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے، تو میرا خیال ہے آپ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو چلا ہے۔ تو آپ پتہ نہیں مجھے انتظامیہ والے معاف بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن آپ کا جذبہ دیکھ کر میں نے کہا یار میری ایک بات سن لو بڑی توجہ سے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ جو ہے یہ گیلی چھڑی کی مانند ہوتا ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائیں گے، گیلی چھڑی۔ لہٰذا اپنے بچوں کا رخ ابتدا میں ہی دین کی طرف کرو۔ جب تمہارے بچے 5 سال کے ہو جائیں ان کو مسجد میں لایا کرو، ان کو پتہ چلے مسجد بھی کوئی چیز ہے۔ اور 10-11 سال کا ہو جائے نہ ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ ایک بندہ کہنے لگا اچھا جزاک اللہ، اچھا بات سنو میری بات سنو۔ ایک بندے سے میں نے کہا یار کسی نماز پڑھ نہ دیو، بچیاں بھی نہ لے آیا کرو۔ وہاں جی حالات بڑے خراب ہو گئے تھے۔ کیوں ہے؟
اور جو بچے نے تھوڑی سختی کرو تو بچے کرو نا جان دینے. میں نے کہا اچھا بچوں پہ سختی کرو گھر سے سختی نہیں کرنا نا اسی سختی نہیں کرتے. میں کہا بچہ اسکولے نہ جاوے پھر کی کر دے پھر تو جتی لا لینا. اب اللہ صحیح ہو گیا. یار کیا یہی بچے قیامت کے روز ہمیں گلے باندھ سے نہیں پکڑیں گے کہ یا اللہ میں اسکول نہیں جاتا تھا یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا. اگر یہ نماز کے بارے میں سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا. لہٰذا مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا پہلے میرے ماں باپ کو جنت. قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جب گیلی سڑی ہوتی ہے ہم اس کو ناچ گانے کی طرف لگا دیتے ہیں ڈانس کرواتے ہیں. جب چھڑی سوکھ جائے پھر انگلی پہ یہ ہمیں نچاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں آبا جی دعا کرو بچے صحیح ہو جائیں کوئی تویز دے دو. میں نے کہا حافظ کا تویز کہا کیا کرے گا. اب چھڑی سوکھ جائے تو اس کو سیدھا کرو گے تو پھر وہ ٹوٹ ہی جائے گی نا. اگر کاش تم نے ابتدا میں اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیا تھا تو بچہ بھی مدینہ کرتا رہا ہے. بہرحال اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرو ان کو نمازی بناؤ ان کو حافظ قرآن بناؤ عالم دین بناؤ. ایک مصیبت ہے بھی وہ بھی ذاتی مصیبت. ایک بندہ کہنا حافظ جی تسی کہتے ہو حافظ بنا دیو وہ کھائے گا کتوں. حافظ بن گیا عالم دین میں کھائے گا کتوں. میں کہا جنہوں تو ماں نے پیٹ سے ہوتے تھے بھی کہڑی فیکٹریاں چل رہی ہیں ہوتے بھی رزق میں چل رہا. رازق اللہ کی ذات ہے واللہ یرزق من یشاء. میں تحدیث نعمت کے طور پہ دساں میں نے BSc کی گورنمنٹ کالج لاہور سے. اس کے بعد مجھے بزرگ کی صحبت ملی انہوں نے کہا بیٹا حفظ کر. میں نے BSc کے بعد حفظ شروع کر دیا. یار آج مجھے جو عزت ملی ہے وہ قرآن کی وجہ سے ملی ہے. میری BSc کو شاید کوئی بھی نہیں جانتا قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے. اس لیے خدا را قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ گے یہ قرآن تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جاتے ہوئے کتابیں ضرور لے کے کر لیں. ید پہ لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع وز میں مجھے سہانی چمکدے کا چاند سہانی گھڑی چمکدے کا چاند چمکدے کا چاند سہانی گھڑی چمکدے کا چاند اس دل افروز سے ساعت پہ لاکھوں سلام شمع وز میں ہدایت پہ جن کی ماں فاطمہ اور بابا علی جن کو بھائی حسن اور نبی اس حسین ابن حیدر پہلا ہو سلام شمع وز میں ہدایت پہلا السلام
آج فال جو ہو رب کولو جیڑی گل منوائے منوا سکدے تیری عرش فرش تے پئی پئیے گنہگار چھڑائے چھڑوا سکدے تے ساری زندگی ایسا عمل جو کیتے ہوئے وہ ساڑے نیک لکھوا سکدے اساں آسیاں فرمانیاں دو جد کول بلائے بلوا سکدے اسنا صدیقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ سبھی اسلام بھائی بیٹھتے اور ایک دفعہ علم شریف تین دفعہ قبول رشید اللہ ماشاءاللہ قبلہ صاحب نے بہت ہی دل بھرا بیان فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے سوز میں علم میں آواز میں مزید برکتیں عطا. اور ایک اور اعلان ہے 29 تاریخ بروز اتوار بھائی محمد کامران شفیع صاحب دے گھر انہوں نے بزرگاں دے سال ثواب دی محفل منعقد ہو رہی جس کے اندر خصوصی خطاب مفتی اہل سنت مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی داؤد احمد صدیقی صاحب آپ دا خطاب ہو سی. تمام احباب نو اس پروگرام دے اندر شرکت دی دعوت دیتی ویندی اور ساڑھے اہل چکوال استے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ 18 فروری والے دن چک بھون دے اندر قائد ملت اسلامیہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب چک بھون دے اندر تشریف لا رہے ہیں. تمام اہل علاقہ نو اس پروگرام دے اندر شرکت دی دعوت دیتی ویندی شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو. اور میں سب سے پہلے تمام احباب کو شکریہ ادا کرنا جڑے حضرت صاحب مسلمان آئے اور اس محفل کی زینت بنے. اللہ تعالیٰ تمام دا آنا اپنی بارگاہ میں ظلم کو قبول منظور فرمائے. اور گران احباب سے خاص گزارش ہے کہ لنگر سب تو پہلے بعد دے احباب میں دینا تاکہ انہاں دا سفر دور ہے اپنے گران دے احباب بار کھا لے. جزاک اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا واصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. جب دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے. ابھی آپ نے جو بیان سنا ہے اس پر عمل کب سے ہونا چاہیے؟ آج لنگر وہ کھائے جس نے عشاء پڑھی ہے، جس نے نہیں پڑھی وہ وضو کر کے نماز پڑھے پھر بعد میں لنگر کھائے. کیا یار یہ کیا ہو گیا؟ ادھر سے ہم نے سنا واہ 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 بڑا اچھا، عمل نہیں کرنا یار. عمل سے زندگی بنتی ہے. وہ ابھی ہمارے وہ جو نعت خان تھے وہ پڑھ رہے تھے نا کہ بخشوا سکنا ہے تو یہ کر سکنا ہے. یار مجھے میاں محمد کا جو ہے نا نظریہ بڑا پسند آیا. وہ لکھتے ہیں مالی داتا میں پانی دینا، پانی نہ دوے، مالی پانی نہیں دے. بھائی مالی ہم ہیں، ہمیں نیکیوں کا پانی دینا چاہیے. مالی دا کم پانی دینا تے پھر پھر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا. ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانی چاہیے. نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے، ہمیں نیکیوں کا پانی دینا ہے. تو کیا خیال ہے سبھی عمل کریں گے؟ نسخہ مہنگا تو نہیں ہو گیا؟
یا نماز پڑھ کے سوو گے نا اللہ تعالیٰ فجر کے لیے اٹھا بھی دے گا. یا آپ کہتے ہیں نا ہم سویر تو شروع کریں گے، بس سویر کی حالت نماز آئی نہیں، وہ تو فرض بھی نہیں گئی، عشاء دی فرض ہو گئی ہے. فجر کا جلو ویلا آئے گا پھر فجر فرض ہوئے گی نا. جی ہاتھ جو ہوتے پڑھنے اٹھنے نہیں پڑھنے، تو کیا خیال ہے سبھی عمل کریں گے؟ آواز کاٹ دیجیے. صلی اللہ سیدنا وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اے مالک مولا اس محفل پاک کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبول ہے. اس محفل پاک میں جو تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی ہے، بیان ہوا ہے، درود و سلام پڑھا گیا ہے، ختم پاک پڑھا گیا ہے، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے جو تبرکات کا اہتمام کیا گیا ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت فرما. اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو نے ہم سب کو جو ثواب عطا کیا، ہم سب اپنی طرف سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بگستنا میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے نظر مقبول فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب جمیع انبیاء کرام، جمیع صحابہ کرام، جمیع اولیاء کرام، جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجن والانس، یا اللہ سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ثواب پیش کرتے نظر مقبول فرما دے. آج جتنے مجلس کے جتنے بھی لمحہ کے سب کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، یا اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے. اے مالک مولا خصوصاً بالخصوص اس کا ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یا اللہ اس پڑھے کی برکت سے ان کے درجات کو مزید بلندی فرما، ان کے فیض کو مزید عام فرما دے. یا اللہ ان کی نیکیوں کے صدقے ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے. یا الہ العالمین جو دین کی خاطر تن من دھن لٹانے کا جذبہ تو نہیں عطا کیا، اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ سرکار کی اطاعت کا جذبہ تو نے ان کو جو عطا دو، اس کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. یا الہ العالمین ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن افسوس ہماری مسجدیں ویران ہیں، جوئے کے اڈے آباد ہیں، ڈیرے آباد ہیں، بازاروں میں رونقیں اور مسجدیں ویران. یا اللہ تو ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. اے مالک مولا آج تیرے اس پاک گھر میں جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، ان کے ہاتھ کھڑے کرنے کی لاج رکھ لے، اب سب کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے گھر والوں کو بھی نیک بنا دے، حاکموں کو بھی نیک بنا دے، محکوموں کو بھی نیک بنا دے. اسلام کی سربلندی کے لیے، سنتوں کے احیاء کے لیے ہم سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حاجی محمد اقبال صاحب اور پروفیسر محمد یعقوب خان صاحب اور شاگرد شاکر، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ، ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ محبوب کا صدقہ یہ ثواب پیش کرے اور ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے. اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ان سب کی پریشانیاں دور، جو مقروض ہیں ان کو قرضے کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی کمانے کا اچھا ذریعہ عطا فرما، جو روزگار پر لگے نہیں ان کی روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے. اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر فرما دے. یا الہ العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد ہیں، اولاد والوں کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، جن کو تم نے بچیوں کی نعمت سے نوازا ان کو بچوں کی نعمت سے نوازا، جن کے گھروں میں بچیاں بچے جوان رشتے نہیں ملتے ان کے لیے اسباب پیدا فرما. اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں یہ سمجھ کر آئے تھے تیرے محبوبوں کا ذکر ہوگا، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. یا اللہ ان کے مان کی لاج رکھ لے، آئے سب کی خالی جھولیوں کو مراد فرما.
جنہوں نے اس محفل پاک کے انعقاد میں دامے دل میں قدم سکھنے سے ڈالے سب کی سب کو مجھے مقبول فرما لے یا اللہ یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے اس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت عطا فرما ان میں مزید برکتیں عطا فرما ان کے جذبے بلند فرما تاکہ یہ دین کے سر بلندی کے لیے کام کرتے رہیں اور باقیوں کو بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا الہ العالمین جو کچھ بھی ہم نے تجھ سے مانگا ہے ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے جو نہیں مانگ سکتے وہ ہمارے حق میں بہتر بن مانگے ہی عطا فرما دے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ہم نے یہاں سے نکلنا ہے جن حضرات کو کتابیں چاہیے پہلے کتابیں لے لیجیے گا